محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے دعا کی قبولیت کے سلسلے میں ایک بات بیان کی تھی کہ دعا غفلت، لاپرواہی، سستی اور بیزاری کے ساتھ نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ حاضر دماغی، بیدار مغزی، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس بات کا دعا مانگنے والے کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بالضرور قبول کریں گے۔ آج میں آپ کے سامنے دعا کے ہی موضوع پر ایک اور بات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بہت سارے حضرات دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو بھی دعا کروں وہ فوراً قبول ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور ترمذی کی بھی روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، متفق علیہ۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی دعا ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ دعا کے قبولیت کے سلسلے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، یعنی وہ یہ نہ کہے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ جہالت، نادانی، کمظرفی، کم عقلی کی بنا پر یہ تصور کرتے ہیں کہ میں جو بھی دعا کروں، جس وقت بھی دعا کروں، جس حالت میں بھی دعا کروں، جس طریقے سے بھی دعا کروں، اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو فوراً قبول کر لے، اور تاخیر کی وجہ سے مایوس اور بے چین نظر آتے ہیں، جبکہ یہ دونوں صفات مذموم ہے کہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہے، لہذا بندے کو ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، مایوس ہو کر دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مایوس ہونا کفار کی صفت سے بھی قبولیت دعا کی کئی صورتیں ہیں۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے تو تین صورتوں میں سے اسے کوئی نہ کوئی صورت ضرور مل جاتی ہے۔ یا تو وہ دعا کرتا ہے، جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے نقد بنقد عطا کر دیتے ہیں، یا تو اس کی دعا ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، یا تو اس کی دعا کسی مصیبت، کسی پریشانی یا کسی آنے والے حادثے کو دور کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر ایسا ہے تو اب ہم آج سے بہت ہی کثرت سے دعا مانگا کریں گے، بہت ہی زیادہ دعا مانگا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنی بھی کثرت سے دعا مانگو، چاہے جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے زیادہ اس کے پاس دینے کے لیے چیزیں موجود ہیں۔ اسی لیے اس حدیث سے یہ دو چیزیں معلوم ہوئیں، ایک تو ہمیں ہر وقت ہر چیز اور ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دینا چاہیے، اور قبولیت میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ وہ چیز اگر نقد بنقد نہ ملے تو آخرت کا ذریعہ بن جائے یا کوئی آنے والا حادثہ ہم سے ٹل جائے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور ہم جو بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں میں تاثیر رکھ دے اور ہمیں مانگنے والا بنا دے۔